بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، روم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ لشکر اسلام اور لشکر روم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کے سپہ سالار کو للکارتا کہ ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اسی طرح روم کا ایک جرنیل جرجا، جو کہ آرمینیا کا رہنے والا تھا، اپنے لشکر سے محافظ دستے کے ساتھ نکلا اور دونوں لشکروں کے درمیان آکڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے مقابلے کرنے کا چیلنج کرنے لگا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار ایک گھڑ سوار دستے کے ہمراہ نکلے اور جرجا کے پاس آ پہنچے۔ اب دونوں جرنیل اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی پشتیں اپنے اپنے لشکر کی طرف اور چہرے مد مقابل فوج کی طرف تھی۔ اس طرح فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا جرنیل کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جرجا نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ دشمن اسلام نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے اور للکار رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے نزدیک گئے تو جرجا کہنے لگا، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جنگجو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا، کیونکہ معزز لوگ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی میں دھوکہ دوں گا۔ جرجا نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر آسمان سے تلوار نازل کی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تما دی تھی؟ تم اسے جس پر بھی چلاتے ہو، شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچ نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ جرجا نے کہا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول ہم میں بھیجا۔ اس نے ہمیں اللہ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دی، مگر ہم نے اس کی دعوت قبول نہ کی، ان سے منہ موڑ لیا اور نفرت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ تب ہم میں سے بعض نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، اکثر پھر بھی جھٹلاتے رہے اور میں ان لوگوں میں سے تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے دلوں کو اور ہمیں ان کی طرف ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو کہ جسے رب العالمین نے مشرکین پر لٹکا دیا ہے۔ اور پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی دعا فرمائی۔ جرجا نے کہا، تمہاری دعوت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جرجا نے کہا، میں ایسا کہنے سے انکار کروں تو کیا کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ جرجا نے کہا، اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر نکال اپنی تلوار اور پہلا وار کر، تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ مجھے وار کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم سردار، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر پوچھنے لگا، اے خالد، اگر آج کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، اسلام میں عزت و احترام کا معیار تقویٰ ہے۔ جرجا نے کہا، کیا کوئی اسلام قبول کر کے تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً وہ اجر و ثواب میں مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جرجا نے کہا، وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس سے بہت زیادہ اعمال میں سبقت پا چکے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دین میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ ان ساری باتوں سے ہمیں باخبر رکھتے تھے۔ اللہ کی آیات ہمیں دکھلاتے تھے، جو ہم نے دیکھا وہ بالکل حق تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھ لیا اور سن لیا، اس نے یقین کے ساتھ حق جان لیا، مگر تم لوگوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جرجا نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، کعبے کے رب کی قسم، میں نے تم سے سچ ہی کہا ہے، مجھے آپ سے یا آپ کی قوم سے کوئی طمع نہیں۔ جرجا نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جرجا نے اپنے محافظ دستے کو واپس کروا دیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جرجا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رومیوں نے جرجا کے محافظ دستے کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جرجا اکٹھے ایک خیمے سے نکلے
घोड़ों पर सवार हुए और मैदान क़िताल में जा उतरे। तलवारों के धनी सरजा ने अपनी शुजाअत के जौहर खूब दिखलाए। दौरान जंग सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु साथ साथ रहे। सूरज गुरूब होने वाला था कि नया नया इस्लाम में दाखिल होने वाला अल्लाह का ये बंदा दुश्मन के कारीवार से अपने रब की जन्नतों में जा पहुंचा। इस्लाम कबूल करने के बाद जिर्जा बस 2 रकात नमाज अदा कर सके और शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।